بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے شعبان المعظم کے مبارک و متبرک جمعۃ المبارک کا روز اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کا شرف نصیب کیا، رب ذوالجلال بلا حساب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو صحت و توانائی اور شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، حضور کے تمام فوت شدگان غلامان مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ساری زندگی اپنی تابعداری اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسن خاتمہ کے اسباب کے حوالہ سے پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حسن خاتمہ کی ایک صورت اور ایک سبب سماعت کیا تھا، یعنی یقین باللہ۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کو کامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ بسر ہوتی ہے، اور وقت اختتام وقت موت رب ذوالجلال اسے حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جائے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ جس انسان کے دل پہ یقین باللہ کی دولت جس ذوق کے ساتھ کندہ ہوتی ہے، نقش ہوتی ہے، وہ اتنا ہی رب ذوالجلال کی ناراضگی والے معاملات سے محفوظ رہتا ہے، دور رہتا ہے، اور رب ذوالجلال کے رحمت و رضوان کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ آج بھی حسن خاتمہ کے اسباب چند ایک آپ احباب کے گوش گزار کرنے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان جیسی زندگی بسر کرتا ہے اس کا اثر انسان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے موت کے وقت اس کا اثر اس کی موت پر بھی پڑتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی پہ جو رنگ ہوتا ہے، جو اثر اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور جو اثر اس کے وقت موت ظاہر ہوتا ہے، اسی کا اثر پھر قبر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اسی کا اثر پھر حشر والے روز بھی
انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صالحین ہیں، طیبین ہیں، طاہرین ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا والے معاملات اور کام کرنے والے ہیں، ان کے چہرے بھی انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ ان کے چہروں کو انسان تکتا رہے، اس کے چہرے سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ پاکیزہ لوگوں کے دیدار سے انسان کی روح کو جلا ملتی ہے، ایک نئی حیات ملتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ پاکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھنا تو بڑی نصیب کی بات ہے، محض ان کا دیدار کر لینا، ان کو دیکھ لینا ہی انسان کے باطنی کیفیات کو تبدیل کر کے رب ذوالجلال کے انسان کو رب ذوالجلال کے قریب کر دیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتا ہے تو ان کے چہروں کو دیکھو، فی وجہہ ضیاء، ان کے چہروں میں ایک عجیب روشنی ہوتی ہے، لاجواب چمک ہوتی ہے۔ انسان جب اس چمک کو دیکھتا ہے اور اس روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے سے نکلنے والی شعائیں مرید اور سالک کے قلب پر اور دل پر پڑتی ہیں۔ جو اللہ کے ولی کا دیدار کرتا ہے اس کے روشن چہرے کے صدقے گناہگار سے گناہگار بندہ ہو اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں لا تعداد بجلی کمکموں سے بھی جو روشنی انسان کو نصیب نہیں ہوتی، کئی مرتبہ ہوتا ہے دن چڑھا ہوا ہے یا ہزاروں کمکموں سے روشنی، یہ ٹیوب لائٹ سے روشنی کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود وحشت ہوتی ہے، اس کے باوجود ڈر ہوتا ہے، اس کے باوجود خوف ہوتا ہے، اپنائیت نہیں ہوتی روشنی کے اندر۔ اللہ کے بندے کو تاریکی کے اندر بھی دیکھو، صحراؤں میں دیکھو، خلوتوں میں دیکھو، اس کے چہرے سے نکلنے والی لاٹیں اور اس کے چہرے سے نکلنے والی روشنی انسان کے اندر کے سارے ڈر اور خوف کو بھگا دیتا ہے اور اس بندے کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا فی وجہہ ضیاء، اس کے چہرے کو دیکھو تو ایک عجیب چمک ہوگی، ایک عجیب نورانیت ہوگی، انسان اس سے انس حاصل کرتا ہے۔ صرف انسان ہی انس حاصل نہیں کرتا، چرند بھی اس سے انس حاصل کرتے ہیں، پرند بھی اس سے انس حاصل کرتے ہیں، جانور بھی اس سے انس حاصل کرتے ہیں، وحش و طیور بھی اس سے انس حاصل کرتے ہیں، اور اس سے نباتات، جمادات، پتھر، پہاڑ بھی اس سے انس حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے کے چہرے کے نکلنے والی لاٹوں کا یہ عالم ہے، تو اس کے دل کے اندر سے نکلنے والی روشنیوں کی کیا کیفیات ہوگی۔ فرمایا وفی قلبہ نور، جس کا چہرہ چمکتا ہوگا اس کا دل بھی روشن اور منور ہوگا۔ یہ جو روشنی ہے نا، چہرے کی روشنی اور دل کی روشنی، یہ حرام کاریوں سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ جو حرام کاریوں میں ڈوب جاتا ہے چہرہ مکروہ ہو جاتا ہے، وحشتیں اس کے چہرے پر ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور اس کے اندر سے عجیب قسم کی وہ بدصورت ظلمتیں نکلتی ہیں کہ بڑا بھی مطمئن شخص جب ایسے مکروہ آدمی کے قریب بیٹھتا ہے جو دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے تو اس پر بھی وحشت کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ سے لو لگ جائے تو چہرہ پر نور ہوتا ہے اور اس کا دل بھی نور علی نور ہوتا ہے۔ فرمایا وفی قلبہ نور۔ نمبر 3 وفی عینہ بکاء، اس کی آنکھوں میں تم تری دیکھو گے، اللہ والے کی آنکھوں میں تم نمی دیکھو گے۔ اب یہ تری اور یہ نمی اور یہ آنسو کبھی تو دہشت کی وجہ سے نکلتے ہیں، ڈر کے مارے نکلتے ہیں، خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں، کسی کے غضب کے ڈر سے نکلتے ہیں، کسی کے ناراضگی کے ڈر سے انسان کو نکلتے ہیں، کبھی سزا کے ڈر سے نکل آتے ہیں۔ یہ سالے کی کیفیت ہے۔ ابتداً جو مسلمان یا مومن ہوتا ہے یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ جہنم سے ڈر کے رونے لگتا ہے، کبھی قبر کے حالات سے ڈر کے رونے لگتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کبھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے ڈر سے رونے لگتا ہے، کبھی اس کی ناراضگی قہاریت کو سوچ کر انسان رونے لگتا ہے۔ یہ رونا بھی محبوب ہے، قبر کے ڈر سے رونا بھی محبوب ہے، جہنم کے ڈر سے بھی رونا محبوب ہے، اللہ کے غضب، اس کے پکڑ، اس کے عذاب، اس کے عقاب، اس کے عتاب سے ڈر کر رونا بھی محبوب ہے۔
مگر یہ ابتدائی چیزیں ہیں. جب انسان ترقی پا جاتا ہے پھر وہ ان چیزوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا، پھر وہ مولا کی محبت میں روتا ہے. جس طرح ڈر رولاتا ہے محبت بھی رولاتی ہے. جس طرح ڈر رولاتا ہے، سزا کا ڈر، پکڑ کا ڈر، بدنام ہونے کا ڈر، دہشت، خوف، ہراس، اس کا ڈر، یہ چیزیں بھی رولاتی ہیں. خدا کی قسم محبت بھی رولاتی ہے، عشق بھی رولاتا ہے، طلب بھی رولاتی ہے انسان کو. تو یہ رونا دو وجہ سے ہوتا ہے. جو انسان حلال کا اہتمام کرتا ہے تو وہ حرام کے ڈر کی وجہ سے نہیں روتا، وہ مولا کی طلب میں روتا ہے. وہ اور زیادہ قرب کی اور معیت کی وجہ سے روتا ہے کہ ابھی تک وہ اتنا دور ہے. محبت رولاتی ہے. فرمایا اللہ والا جو حلال کی تمیز کرے، اگر تم نے دیکھنا ہو کہ کس کا انجام بہتر ہے تو چہرہ ضیاء ہوگا، دل نور علی نور ہوگا، آنکھوں میں محبت کی نمی ہوگی، دہشت اور وحشت کی بھی نمی ہو جس کی میں نے تفصیل کر دی، وہ بھی محبوب ہے. مگر اللہ والے جہنم کے ڈر سے عبادت نہیں کرتے. سیدنا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا لوگو، جو لوگ عبادت کرتے ہیں روتے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں، فرمایا یہ مقبول ہے، محبوب نہیں ہے. مقبول ہے، محبوب نہیں ہے. جو جنت کی طلب میں روتا ہے، جو جنت کی طلب میں عبادات کرتا ہے، یہ بھی مقبول ہے، محبوب نہیں ہے. اور جو اللہ کی طلب کے اندر روتا ہے، جو مولا کی طلب میں روتا ہے، جو اس کی معیت کی وجہ سے روتا ہے، جو اس کے قرب کی بنا پہ روتا ہے، فرمایا یہ مقبول بھی ہے، یہ محبوب بھی ہے. فرمایا جو ڈر کی وجہ سے روتا ہے، یہ رونا تو ایک غلام کا رونا ہے جو اپنے آقا کا بگوڑا ہو جائے، ڈر کی وجہ سے روتا ہے، یہ تو غلام کا رونا ہے. اور جو جنت کی طلب میں روتا ہے، یہ تو سودے بازی ہے، یہ تو تجارت ہے کہ آپ اور میں نیک اعمال کریں. سبب کیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے. یہ تو تجارت ہے، یہ تو سودے بازی ہے کہ تم نے اللہ کے لیے سجدہ نہیں کیا، تم نے جنت کے حصول کے لیے سجدہ کیا ہے. تم اس کے دربار میں سجدے بجا لا رہے ہو اس نیت پر کہ وہ بدلے میں تمہیں جنت دے. یہ بھی مقبول ہے، یہ بھی مقبول ہے، مقبول ہے، لیکن اس کے دربار میں محبوب نہیں ہے. جو جنت کی طلب میں سجدے بجا لائے، جو جنت کی طلب میں عبادات کرے، جو جنت کی طلب کے اندر روتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ مقبول ہے، محبوب نہیں. کیوں؟ یہ تو تاجروں کی عبادت ہو گئی کہ تم عبادت کرتے ہو تاکہ تمہیں جنت مل جائے، تم عبادت کرتے ہو تاکہ تمہیں حور و غلمان مل جائیں، تم عبادت اس وجہ سے کرتے ہو کہ تمہیں جنت کی لذات مل جائیں، تمہیں جنت کی کیفیات مل جائیں. یہ تو تاجروں والی عبادت ہے. پوچھا مولا پھر بتائیے عبادت کرے تو کیسے کریں؟ فرمایا نہ جہنم کے ڈر سے کرو، نہ جنت کی طلب میں کرو. اگر عبادت کرنی ہے، آنسو بہانے ہیں، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تو جہنم کے خوف اور جنت کی طلب نہیں، مولا کی طلب کے اندر آنسو بہاؤ. سجدہ کرو اللہ کے لیے. یہ مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے. جب انسان خالص ہو جاتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے مولا کا ہو جاتا ہے. اسے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ راضی ہو گیا ہے اس بات پر، جہنم کے ڈر سے نہیں، جنت کی طلب میں نہیں. ہر نفس راضی ہے اس بات پر کہ میں عبادت کروں تو میرا مولا راضی ہوتا ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طلب کے اندر عبادات کرتا ہے تو اس کی عبادات مقبول بھی ہوتی ہیں، محبوب بھی ہوتی ہیں. یہ حسن خاتمہ کا آج کے حوالہ سے تیسرا سبب تھا. چوتھا سبب پھر بیان کیا اور اس کی علامت بیان کی. جب انسان مولا کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی کائنات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کا ایمان بن جاتا ہے،
عقیدہ بن جاتا ہے، مسلک بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے، مذہب بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے کہ میں نے اپنی کل کائنات اپنے رب کے سپرد کر دی، اپنا سب کچھ جو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی ذات اپنے افعال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، بولنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، سننا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، دیکھنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے سر کے آفاقی بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے پر عذاب نازل نہیں کرتا، مسلسل اپنے انوار و تجلیات کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ مولا کی طلب میں کرو، اس کی رضا میں عبادت کرو، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھتا ہر ایک کو ہے، مگر جیسے پیاروں کو دیکھتا ہے، جیسے محبوبوں کو کوئی بندہ دیکھتا ہے، سب کو تو ایسے نہیں دیکھتا۔ جیسے آپ اور میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، سارے جہاں کو تو ایسے نہیں دیکھتے۔ جیسے ماں کے چہرے کا دیدار اور زیارت کرتے ہیں، شفقت سے، رحمت سے، پیار سے، عاجزی سے، انکساری سے، تواضع سے، جہاں بھر کو دیکھنے والا پورے جہاں کو یوں نہیں دیکھتا جیسے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ کے چہروں کو، یار جیسے اپنے یار کو تکتا ہے، ایسے تو سارے جہاں کو نہیں تکتا۔ فرمایا کہ اللہ کی توجہ، اللہ کی نظر عنایت اور اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے جب تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو میرے رب کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے اور اپنی رحمت کے بازو اور کلابے کے اندر لے کے تمہیں مقبول کر دیتی ہے۔ یہ تین علامتیں ہو گئیں۔ نمبر 4، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جس سے مولا راضی ہو جائے اس کی چوتھی علامت یہ ہوگی، کیا؟ فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرے گا، جب وہ بات کرے گا، جب وہ بات کرے گا، بات اتنی حسین کرے گا، خوبصورت کرے گا، لاجواب کرے گا، ہزاروں دکھ اپنے ساتھ لانے والا، ہزاروں غم کی گٹھریاں اپنے سر پہ اٹھا کے اللہ والے کے پاس آنے والا جب آئے گا نا، وہ ایک جملہ بولے گا، سارے دکھ بندہ بھول جائے گا، سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ وفی نطقہ شفاء، اس کے نطق میں، اس کے تکلم میں، اس کی بات کے اندر، اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں میں اتنی راحت ہوگی، اتنی کرم نوازی ہوگی، اتنی سخاوت ہوگی، اتنی لجپالی ہوگی، اتنا بہترین انداز ہوگا۔ وہ بات کرے گا تو زخم مندمل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، وہ گفتگو کرے گا تو اندر کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ بات کرے گا ایسے حسین انداز میں بات کرے گا کہ انسان اپنے سارے دکھ بھول جائے گا، سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ وہ بات کرے گا تو دل کرے گا کہ یہ کرتا رہے پھر میں سنتا رہوں۔ جو اللہ کی طلب کے لیے کام کرتا ہے اس کے تکلم میں اللہ شفا دے دیتا ہے، اس کی گفتگو میں اللہ شفا بھر دیتا ہے، اس کی باتیں انسان کو راحت پہنچاتی ہیں۔ اور جس کا تکلم، جس کی بات گرخت ہو، لہجہ سخت ہو اور ہر ایک کو دتکارنے والا ہو، وہ سمجھ جائے کہ ابھی وہ مولا کی تلاش میں نکلا بھی نہیں ہے۔ جو تلاش میں نکل پڑتا ہے اس کی چوتھی علامت یہ بیان کی گئی، چوتھی علامت یہ بیان کی گئی کہ جب وہ بات کرے گا تو لوگوں کو شفا ملے گی۔ آج لوگ تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں۔ کوئی بات کرتا ہے تو نفرت کے شعلے انسان کے تکلم سے نکلنے لگتے ہیں اور وحشتیں معاشرے کے اندر پھیلنے لگتی ہیں۔ تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے، ضرب کے عمل لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ اپنی دلیل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی شہرت کی بنیاد پر، ناموری کی بنیاد پر تکلم کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے معاشرہ ایک تنور کی سی کیفیت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دلوں کے اندر کدورتیں پیدا ہو رہی ہیں، دل کے اندر بغض پیدا ہو رہا ہے، کینے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسے سنو اور اس کی سنو جو تقسیم کا عمل نہیں کرتا، جو ضربوں کا عمل کرتا ہے،
جو دلوں کو ملانے کی بات کرتا ہے، جو کیفیات، جو دوریوں کو دور کرتا ہے، جو دوریوں کو دور کرنے والا ہے. یہ چوتھی علامت ہے کس کی؟ جس سے مولا راضی ہو جاتا. وفی نطقہ شفاء، باتیں کرتے ہیں تو ایسا حسین انداز کہ اپنے درختوں کے قریب سے گزرے تو وہ بھی کان لگا کے سنتے ہیں، پتھروں کے قریب سے گزرے وہ بھی کان لگا کے سنتے ہیں. وفی نطقہ شفاء، یہ چوتھی علامت ہے حسن خاتمہ. جس کی باتیں شفا بخش ہو اس کی موت کبھی بھی کرخت نہیں ہو سکتی، سخت نہیں ہو سکتی. اس کی موت اس کے ساتھ اچھائیاں لے کر، برکات لے کر آتی ہے. اور پانچویں علامت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی، وفی یدہ سخاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی. اپنوں کو بھی عطا کرے گا، غیروں کو بھی عطا کرے گا. جہاں سے ریٹرن جزاک اللہ، تھینکس کا جواب بھی نہیں آنا. یہ میری توجہ سے سنیے بات. وفی یدہ سخاء، ہاتھ اس کو بھی دے اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہر بندہ دے رہا ہے، ہر بندہ تقسیم کر رہا ہے. اور الحمدللہ بر صغیر کا یہ خاصہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلم ممالک مل کر بھی اتنا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نہیں کر رہے جتنا صدقہ و خیرات یہ بر صغیر کے لوگ کرتے ہیں. جتنا صدقہ و خیرات یہ بر صغیر کے لوگ کرتے ہیں. ہزارہ جگہوں پر آپ اور میں اپنی طاقت اور بساط کے مطابق لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، عطا کر رہے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق. توجہ ہے. وفی یدہ سخاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت. اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ اس کو مولا کی طلب ہے کہ نہیں، اسے تڑپ لگی ہے کہ نہیں، اسے اللہ تعالی کی محبت کی وہ چاشنی ملی ہے کہ نہیں، اندر جاگ لگی ہے کہ نہیں. دیکھو وہ دیتے ہوئے تقسیم تو نہیں کرتا، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا، فلاں بدتمیز ہے اس کو تو بالکل نہیں دینا، فلاں کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے اس کو تو بالکل نہیں دینا، فلاں نے تو ایسا کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں، جسے مولا کی طلب لگ جائے اور طلب کی جاگ لگ جائے، خدا کی عزت کی قسم اس کے ہاتھ سے سخاوت ہوتی ہے. نہ وہ اپنا دیکھتا ہے نہ وہ غیر دیکھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ بس اس کو رزق عطا فرما، اسے امن عطا فرما، بس اس کو عافیت عطا فرما، صرف اسے سلامتی عطا کر، بس اس پہ مہربانی کر، بس اسے رزق عطا کر. کسے؟ جو تیری ذات پہ ایمان لائے، جو قیامت کے دن پہ ایمان لائے، جو جس پر تو نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے وہ ساری ذوات پر ایمان لے کر آئے تو انہیں امن دے، عافیت دے، سلامتی دے، آشتی دے، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، مہربانی فرما، ان پہ عطا اور نوازشات کی بارش برسا. جو تیری ذات پہ ایمان نہ لائے انہیں محروم کر دے. تو مولا نے جواب دیا، ابراہیم بتا اگر میں اپنا دست رحمت روک لوں کائنات میں کون کھلانے والا ہے؟ کائنات میں کون کھلانے والا ہے؟ جو امن کا پیمبر ہے اس کو بھی میرا رب عطا فرماتا ہے، جو ہر روز تقسیم در تقسیم کر رہا ہے، دے تو اسے بھی رہا ہے، مال دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، ناموری دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مرتبے عطا فرما رہا ہے. فرما ابراہیم میں نہ دوں تو کون دے، میں نہ کھلاؤں تو کون کھلائے، میں نہ پلاؤں تو کون پلائے، میں نہ پہناؤں تو کون پہنائے، میں امن نہ دوں تو کون امن دے. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. میں دنیا میں ہر ایک کو عطا کروں گا مگر مومن ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھائے گا، اور منافق و کافر و مشرک ایک تھوڑی سی لمٹ، تھوڑی سی مدت کے لیے فائدہ اٹھائے گا مگر اپنے کرتوتوں کے سبب پھر وہ دھاکتی ہوئی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم. تو یہ ہمارے رب کی صفت ہے، ہمارے رب کی سنت ہے. وہ تقسیم نہیں کرتا کہ فلاں کو دینا ہے فلاں کو نہیں دینا.
صرف آپ کو تو آکسیجن نہیں دے رہا، اپنوں کو بھی باہم مہیا فرما رہا ہے، غیروں کو بھی مہیا فرما رہا ہے، دین کو جلا بخشنے والوں کو بھی عطا فرما رہا ہے، اور مٹانے کے در پہ ہیں ان کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے میرے مولا کی تقسیم، ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو فرمایا پانچویں علامت یہ ہے اللہ والے کی، جسے مولا کے نشان کی جاگ لگ جائے، جسے اللہ کی مودت و محبت ملنا شروع ہو جائے، اس کی زبان شفا دیتی ہے، اس کا دیکھنا شفا دیتا ہے، اس کا چہرہ شفا دیتا ہے، اس کا قرب شفا دیتا ہے، اس کی بیٹھک شفا دیتی ہے، اس کی سنگت شفا دیتی ہے، اس کی معیت شفا دیتی ہے، اور جب وہ عطا فرماتا ہے تو بلا تقسیم عطا فرماتا ہے۔ ہم تو وہاں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں سے تھینکس آتا ہے، ہم تو وہاں پہ تقسیم کرتے ہیں، وہاں عطا کرتے ہیں جہاں جزاک اللہ کے الفاظ آتے ہیں، دے کے کہتے ہیں بیٹے شکریہ نہیں ادا کیا آپ نے، بھائی شکریہ نہیں ادا کیا، یا یہ نہ بھی کہیں تو یہ تو ہر کوئی تقریباً اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا دعا کرنا، روپے 10 اور لاکھ روپے کی دعائیں، 10 روپے دے کر بھی ہم اعلان کروانے سے باز نہیں آتے، ہم دعا کروانے سے باز نہیں آتے۔ 10 روپے دے کر بڑے چوک میں اور بازار میں اسے کہتے ہیں اچھا بابا جی دعا کرنا ہمارے لیے، کروڑوں کے مسائل کے حل کے لیے 10 روپے کی چابی لگاتے ہیں۔ ایسے نہیں چابیاں لگتی، دے دو پھر مڑ کر بھی نہ دیکھو کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ جزاک اللہ جیسے خوبصورت اور حسین الفاظ سننے کے بھی متمنی نہیں ہوتے، کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمیں تھینکس بول لیں، شکریہ بول لیں، جزاک اللہ کہیں، دیکھ کر مسکرائیں، روک کر بائے بائے ٹائے ٹائے کریں، نہیں، وہ دے دیتے ہیں پھر کوئی طلب رکھتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ سے تجارت کر رہا ہے، وہ اللہ سے سودا کر رہا ہے، وہ مالک کی طلب کے اندر عطا کر رہا ہے۔ جو غرض اپنے لالچ، اپنے طمع، اپنے حرص میں دیتا ہے، روزے کھلوائے جاتے ہیں تو مولا شاید کہیں پر یاد ہو، راشن ڈالا جاتا ہے شاید کہیں پہ اللہ کی کوئی طلب ہو، کوئی اس کی جستجو ہو، وہ بھی ہوتی ہے، ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ ساتھ والوں کو مٹا دو، بس مولا کی طلب رکھو، دیکھ کر تصویریں مت کھنچواؤ، دیکھ کر مت پوسٹیں لگواؤ، تجارت کرو اللہ سے، اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کی سنت کو ادا کرو، اللہ کی محبوبیت کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر خود وہ مولا فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ زندہ زندہ۔ ایک اور سبب بیان کیا حسن خاتمہ کا، حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی عظیم ترین تابعی فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، کیا مطلب ہے؟ ای الراضیۃ بقضاء اللہ، اے وہ جان، اے وہ نفس، اے وہ آدمی، اے وہ شخص، اے وہ اللہ کے بندے، اے وہ اللہ کی باندی، اے وہ اللہ کی کنیز، اے وہ اللہ کی بندی، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ کیوں؟ اس حال میں کہ تو اللہ کے قضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی تھا۔ جو انسان مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں پر، جو انسان مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے فیصلوں پر، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ زین العابدین نامی یہ والا شخص مولوی بنے، بندہ ڈاواں ڈول نہ رہے، جب اللہ نے بنا دیا ہے تو بن جاؤ۔ اللہ نے چاہا کہ کوئی طبیب بن جائے، اللہ نے چاہا کہ آپ تاجر بن جائیں، اللہ نے چاہا آپ کسان بن جائیں، جو اللہ نے جس کو بنا دیا وہ اس پہ راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لے، سر جھکا دے اور انصاف کرے، اپنی پوزیشن کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنی
اپنے معاملے کے ساتھ جو اللہ نے اس کو فن دیا ہے، فن کے ساتھ اگر وہ مخلص ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، تو موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی اسے اچھی موت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ نے اسے دے دیا اس کو قبول کر لے، اس نے تھوڑا دیا تو قبول کرے، تھوڑا دیا تو قبول کر لے، 2 سے 4، 4 سے 1000 بنانے کے چکر میں نہ پڑے، دیکھے کہ مولا کس کے اندر راضی ہے، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، حسد نہ کرے، حسد نہ کرے، کسی کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر شماتت نہ کرے، خوش نہ ہو، خوشی محسوس نہ کرے، جہاں اللہ نے رکھا، جس حال میں اللہ نے رکھا، اس نے کروڑوں میں رکھا ہے، بندہ راضی رہے، محلات میں رکھا ہے تو راضی رہے، جھونپڑا دے دیا ہے تو پھر بھی راضی رہے۔ طلب جستجو مزید کی یہ برا نہیں، جبکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ظلم نہ ہو، تعدی نہ ہو، جبر نہ ہو، استحصال نہ ہو، منافقت نہ ہو، کسی کا کہ دکھ پر انسان راضی نہ ہو، کسی کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں نہ رکھے۔ آج جو ناموری اور شہرت پر پہنچے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو دبا کر پہنچے ہیں، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر وہاں پر تک پہنچے ہیں، اور ان کی گردنوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر کہیں کسی مقام پر پہنچے ہیں۔ ایسا نہ کرے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، جو مولا کی طلب میں کرتا ہے وہ اپنا حصہ لیتا ہے، کسی کی خوشیاں نہیں چھینتا، کسی کو رلاتا نہیں ہے اپنی خوشیوں کے لیے، کسی پر غم کے پہاڑ نہیں توڑتا، کسی کے ہنستے بستے گلستان کو قبرستان میں تبدیل نہیں کرتا، وہ کسی کی خوشیاں اپنی خوشی کے لیے نہیں چھینتا، ڈاکے نہیں ڈالتا۔ راہزنی فقط چور، ڈاکوؤں اور سڑک کے کنارے اور گلی سٹریٹ کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں سے لوٹ مار کرنے کا نام راہزنی نہیں ہے۔ یہ بھی راہزنی ہے کہ حق کسی کا تھا، چھین میں نے لیا، ملنا اس کو تھا، میں راضی نہ ہوا، روڑے اٹکا دیے، کوئی بھی معاملہ کر دیا، یہ بھی راہزنی ہے، یہ بھی ڈاکہ ہے، یہ بھی بدتمیزی ہے، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے راضی ہو جائے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے بندہ۔ کیوں؟ التی علمت انما اخطأها لم یکن لیصیبها وانما اصابها لم یکن لیخطئها۔ کیوں؟ اس کا یہ عقیدہ تھا پوری زندگی کہ اللہ نے جو اسے دیا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، جو اللہ نے لے لیا ہے پوری کائنات مل کے اسے دے نہیں سکتی۔ پھر وہ جب اللہ کے فیصلوں پر بندہ راضی ہوتا ہے تو وہ حرام کی طلب نہیں کرتا، وہ حرام کی طلب نہیں کرتا، وہ جھوٹ سے اپنی دکان نہیں چلاتا۔ پھر اس کو یقین جانو باہر بچے بھی نہیں کھڑے کرنے پڑتے، باجی ادھر آئیں، بہن جی ادھر آئیں، اسے یہ بھی نہیں لکھنا پڑتا بازار سے رعایت یہاں سے خریدے، اسے ترلے نہیں کرنے پڑتے، اور اسے آگے سیلز مین گلیوں اور بازاروں کے اندر آواز لگاتے ہوئے نہیں کھڑے کرنے پڑتے۔ آج ہمارا توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی نہیں ہے۔ ایک گاہک کسی دوسرے کی طرف جا رہا ہو تو ہماری روح پر وہ گرانی ہوتی ہے، ہم تل ملا اٹھتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم اس سیل مین کو اپنی دکان سے فارغ کر دیتے ہیں جو اوروں کے منہوں سے لقمے چھین کر اس کے پاس نہیں لے کر آتا۔ کبھی آپ نے کنڈکٹر حضرات کو نہیں دیکھا؟ جھپٹ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، مرنے لگتے ہیں۔ بچے کسی بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا توجہ، بیگ کسی ٹوٹے کی چھت پہ پڑا ہوتا ہے، وہ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو اس بیچارے جو پیسنجر ہے اس کی ٹکا بوٹی کر دی جاتی، اس نے کسی فنکشن پہ جانا تھا، ضرورت اس کے کپڑوں کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ بیچارہ جانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کیوں؟ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آئے۔ یہ اللہ کے فیصلوں پر رضا نہیں ہے۔ جو جہاں جا رہا ہے ہو نا کہ ہاتھ اٹھا کے بندہ، یہ ہے مسلمانی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، مالک فلاں کی دکان بڑی چلتی ہے اور گاہک اس طرف جا رہے ہیں، اللہ اس کو اور برکت عطا فرما، مالک اس کے صدقے جس عمل سے تو راضی ہے
اس عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا کر اور مجھ سے راضی ہو. میں مولا تیری طلب میں ہوں. آج لوگ روپے کی طلب میں ہیں, آج لوگ ناموری اور شہرت کی طلب میں ہیں, آج لوگ پیسے کی طلب کے اندر ہیں, آج لوگوں کی ذہنوں پر مادیت ہے. میری طلب یہ ہے کہ مجھے سنو. مجھے کئی مرتبہ ہمارے قاری عرفان صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا اعلان کروائیں کہ کس کس کے پاس موبائل ہے, ان کے ہاتھ کھڑے کروائیں. میں نے کہا پھر جب ہاتھ کھڑے کر لیں پھر ان سے پوچھے تم میں سے کون کون فیس بک چلاتا ہے, کون کون انسٹاگرام چلاتا ہے, کون کون یوٹیوب چلاتا ہے. جب وہ ہاتھ کھڑے کریں پھر انہیں کہو کہ میرے پیج کو بھی لائک کریں. میں نے کہا ترلا کرنا اچھی بات ہے کہ جہاں پہ لوگ بدکاریوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس یہ سہولیات ہیں, جن کے پاس نہیں اللہ انہیں محفوظ رکھے, اور جن کے پاس ہے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اچھے سنجیدہ متین علماء, ان کے موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. قدم قدم پہ ان کی رہنمائی حاصل کریں. ان کے بغیر آپ کا کاروبار زندگی کامیاب نہیں چل سکتا. ہر روز اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کروڑوں اعمال کرنے کے بعد ہبا منصورہ کر دیا جائے. آپ کو جنت میں بھی ان سنجیدہ متین مہذب علماء کی ضرورت ہوگی. جنت میں کوئی محتاجی نہیں, لیکن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر محتاجی ہوگی تو اللہ کے بندوں کو, کامیاب ہونے والوں کو, جنت میں جانے والوں کو علماء کی محتاجی ہوگی. جب اللہ ہر نعمت دینے کے بعد, اب حتیٰ کہ اپنا دیدار کروانے کے بعد کہے گا بندو اور بتاؤ کچھ چاہیے, نہیں مولا تیرا دیدار مل گیا, تو مل گیا ہے, اب اور کوئی کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائے گا مشورہ کر لو, نہیں نہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس تجھے دیکھ لیا. یار مل جائے طلب باقی نہیں رہتی. مولا تو مل گیا ہے اب کیسی. اللہ فرمائے گا ٹھہرو, جلدی نہ کرو, اپنے اپنے مولویوں سے, اپنے اپنے اماموں سے, اپنے اپنے رہنماؤں سے, اپنے اپنے پیشواؤں سے مشورہ کر لو. ٹھہرو, رکو, جلدی نہ کرو. وہ سارے اپنے اپنے مولویوں کے پاس جائیں گے. اللہ کرے آپ بھی تشریف لائیں, چونکہ آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں تو وہیں پہ ہوں گا آپ کے صدقے. ہے توجہ. وہ پوچھیں گے شاہ جی, مولوی صاحب, میاں جی بتائیے اب کیا کریں. ہر چیز تو مل گئی, ہر چیز مل گئی, امن مل گیا, عافیت مل گئی, سکون مل گیا, طمانیت مل گئی, خوشی مل گئی, جنت مل گئی, حور و غلمان مل گئے, محلات مل گئے, ہر شے ہمیں مل گئی, حتیٰ کہ مولا کا دیدار بھی مل گیا. اب تو کوئی طلب نہیں رہی. مولوی صاحب بتائیے کیا کریں. مولوی صاحب کہیں گے اللہ سے اللہ کو پھر مانگ لو. اللہ سے, یہ کسی کے ذہن میں بات نہیں آئے گی, میں نے بتا دیا نہیں آئے گی, میں نے بتا دی ہے, پھر بھی ذہن میں آپ کے نہیں آئے گی. مسکرا کے فرمائیے سبحان اللہ. نہیں آئے گی, پھر بھی آپ آئیں گے. پتا چلا اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بندے دا محتاج رہے, تھوڑا کو رہے. ہے توجہ. تو وہ آئیں گے تو وہ مولوی صاحب کہیں گے اللہ سے دوبارہ اللہ کو مانگو, اسی سے مزید اس کو طلب کرو. اسے کہو کہ مالک ہمیں ہر چیز تیری مقبول ہے, محبوب ہے, اے میرے مالک پھر ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. پھر اس سے اس کا طلب, اس کا دیدار مانگ لو, پھر اس سے اس کو طلب کر لو, پھر اس سے اس کو مانگ لو. وہ پھر دوبارہ جائیں گے, جا کے کہیں گے مالک پھر ہمیں اپنا آپ دکھا. اللہ مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق. دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا جلدی نہ کرو, ورنہ تو دروازہ بند ہو جاتا. ایک بار جھلک دکھاتا, اس کا نشہ تو سرمدی رہنا تھا, کبھی نہ ختم ہوتا. مگر وہ مزہ کیا ہے کہ مزے پر مزہ نہ آئے. وہ مزہ کیا ہے کہ ایک ہی مزے میں رہے. وہ اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے. تو کن کو نصیب ہو رہا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے جی آپ پھر وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو آپ کہنا کہ آپ میرے لیکچر سنا کریں. میں نے کہا ترلا اچھی بات ہے, ترلا اچھی بات. نہ جانے بےہودہ لوگ, بے شرم لوگ, بے حیائیاں کر کے, ظلم کر کے قوم پر, امت مصطفیٰ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, مال کو ضائع کر رہے ہیں, اخلاق کو برباد کر رہے ہیں, گناہوں کے انبار لگا رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ
اگر میں یہ ترلا کر لوں کوئی مان لے اچھی بات ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پیج کو آپ لائک کریں۔ جن کے پاس یہ سہولیات ہیں وہ سنجیدہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے اس مشن کے اندر شامل ہو جائیں، محروم نہ رہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و قارب دوستوں کو ان لوگوں کے قریب کریں، ورنہ پھر وہی لوگ ہوں گے کہ جو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر بھی وہ ڈرامے دے کر اپنا وقت گزاریں گے۔ آج روزہ لگ رہا ہے، آج رات کو سونا نہیں ہے، کس کے لیے نہیں سونا؟ کہ صبح سحری کرنی، آنکھ نہیں کھلتی، بڑا مبارک جذبہ ہے، لیکن رات کو بتانا کیسے ہے، گزارنا کیسے ہے؟ کوئی فلانا ڈرامہ لگا لے گا، کوئی فلانا ڈرامہ لگا لے گا، کوئی فلانی گیم لگا لے گا۔ چھڑواؤ اپنی اولاد سے، اپنی نسل کو برباد ہونے سے بچاؤ، کوشش کرو، اٹھو۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جس کے پاس یہ سہولیات ہیں وہ کم از کم 10 علماء کو جا کے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بےہودگی کے نہ آئے، آپ کو پیغامات بد اخلاقی کے نہ آئیں، مولا سے دور کرنے والے تمہیں پیغامات اور میسیجز موصول نہ ہوں۔ جب بھی کوئی پیغام آئے، کوئی نوٹیفیکیشن آئے، تمہیں کوئی دعوت نامہ آئے تو کسی بندے کے پتر کا آئے، انہیں سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زندگی کا محاصل ہے، نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ حضرات ایک حدیث قدسی سماعت کیجئے، جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، فرمایا کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے من لم یرض بقضائی، جو آدمی میرے فیصلوں پر راضی نہیں، اسے مل گیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، اور مزید کی طلب کے اندر وہ حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا دیتا ہے، دوسرے کو کنگال کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، سمجھ جائے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوا۔ جو میرے محبت کرنے والے ہیں اپنی دکان کے باہر سے سیلز مین کو ہٹا دو، خدا کی قسم یہ روکھی سوکھی زندگی گزر جائے گی۔ کسی اپنے بھائی کا بھلا چاہنے والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کثرت نہ مانگو اللہ سے برکت مانگو، کثرت نہ مانگو اللہ سے قناعت مانگو۔ کثرت والے تباہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، برباد ہوتے ہوئے دیکھے، قتل و غارت ان خاندانوں میں دیکھی، تخت کے حصول کے لیے، پراپرٹی جائیداد کے لیے خون اپنے خون کو بہا رہا ہے، اور اس کی نگاہ میں پانی کے قطرات سے بھی زیادہ بے معنی ہے خون۔ باپ نے، دادا نے، بڑوں نے خون پسینہ ایک کر کے کثرت تو جمع کی، برکت کا کوئی اہتمام نہ کیا، اولاد بکھر گئی، تباہ ہو گئی، قتل و غارت پہ اتر آئی، سفیدہ اتر آیا ان کی آنکھوں پر، خون خشک ہو گئے۔ اللہ سے جب مانگو اس سے کثرت نہیں، اس سے برکت مانگو۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حدیث قدسی بیان کی، من لم یرض بقضائی، اے حبیب فیصلہ کن یہ بات سنا دے، جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، جو میری نازل کردہ آزمائشوں پہ صبر نہیں کرتا۔ یہی دن ہے کہ لوگ کہاں پہ پہنچ گئے، فلاں کہاں پہ پہنچ گیا، فلاں کہاں پہ پہنچ گیا، اس نے کتنا مال اکٹھا کر لیا، کتنی جائیداد بنا لی، کتنی پراپرٹی بنا لی، میں کیا کر رہا ہوں، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری اولاد کیا کر رہے ہیں، یہ تو سارے نکمے، یہ تو فضول ہے، یہ تو عبث ہے، یہ تو بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا گالم گلوچ۔ ہمت کرو، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر مت بیٹھے رہو، مت لوگوں کے نوالوں کو شمار کرو اور گنو، مت اس چیز کی طلب کرو کہ کہیں سے صدقہ ملے، خیرات ملے، افطاری آئے، سحری آئے، ڈھول بجے کہیں سے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس نے تو جمعۃ المبارک کے دن بھی چھٹی نہیں رکھی۔ نماز ادا کر لو جمعے کی، وابتغوا من فضل اللہ، پہلے بھی دکان کھول لو، اذان ہو جائے بند کر دو، نماز ہو جائے پھر کھول لو۔ خبردار کوئی گھر میں نہ جائے، خبردار کو جا کر سو نہ جائے، خبردار کو چھٹی نہ منائے۔ کماؤ کماؤ کماؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بس یہ نہیں کہا کماؤ کا، اللہ کا فضل تلاش کرو۔
اللہ کا فضل جھوٹ میں نہیں ہے، اللہ کا فضل ظلم میں نہیں ہے، اللہ کا فضل زیادتی میں نہیں ہے، اللہ کا فضل دوسرے لوگوں کا برا چاہنے کے اندر نہیں ہے۔ حسن خاتمہ اگر چاہتے ہو تو یہ بھی ساتھ رکھو کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ۔ نمبر 2، جو اس نے بلائیں، آزمائشیں، امتحانات اتارے ہیں ان پہ صبر کرو۔ فرمایا جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں اور میری اتاری ہوئی بلاؤں اور میری اتاری ہوئی آزمائشوں پر راضی نہیں ہے، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَا، اس بندے کو چاہیے کہ پھر میرے سوا اپنا کوئی اور رب جا کے تلاش کرے۔ جاؤ پھر کسی اور دروازے پہ، میرے دروازے پہ مت آؤ۔ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَا، اس کو چاہیے میرے رب کے سوا کسی اور رب کو جا کے تلاش کرے جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا، جو میری اتاری ہوئی آزمائش پہ راضی نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے جائے پھر کسی اور رب کو جا کے تلاش کرے کہ جس کے فیصلوں پر وہ راضی ہو سکے۔ حضرات، آپ اور میں سب کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ دوسرا جہاں میں کوئی حقیقی رب نہیں ہے۔ وہ پالنہار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس انسان کو یہ والی دولتیں مل جائیں اللہ اس کے خاتمہ کو بہترین فرماتا ہے۔ اس ساری پچھلے اور آج کے جمعہ کی گفتگو کو یہاں پہ خلاصے کے طور پہ ایک جملے کے اندر بند کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، جس کی دنیا اچھی، جس کی زندگی اچھی، جس کی جلوت اچھی، جس کی خلوت اچھی، خدا کی عزت کی قسم اس کی موت اچھی۔ جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی قیامت کا دن اچھا، قیامت کا دن اچھا تو اس کا ہمیشہ کے لیے سرمدی ٹھکانہ رب کی جنت کی صورت میں پھر وہ اچھا ہے۔ جو لوگوں پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، استحصال کرے، حقوق پہ ڈاکے ڈالے، لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے فعال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے، اپنی حرکات سے تکلیف دے، ان کے دل پارا پارا کر دے، چھلنی کر دے، زخمی کر دے، ہلاک کر دے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی زندگی بھی اچھی نہیں، اس کے چہرے کا رنگ بھی اچھا نہیں، اس کی موت بھی اچھی نہیں، اس کی قبر بھی اچھی نہیں، اور اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں، اس کا ٹھکانہ بھی اچھا نہیں۔ بس یہ خلاصہ ہے، حسن خاتمہ اگر چاہتے ہیں، حسن انجام اگر چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی مال و دولت اور دنیاوی زندگی کے اندر نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کی محبت کے اندر ہے۔ اس کی تلاش میں نکلو۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے چھرے نیام میں ڈال لو، انہیں توڑ دو، اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرو، ہاتھ ہولا رکھو اس یقین پر کہ وہ مولا بھی آپ پر ہاتھ ہولا ہی رکھے گا، وہ پکڑ نہیں کرے گا۔ یہاں حساب لوگے، گن گن کے لوگے، چن چن کے لوگے۔ ڈرو اس وقت سے جب اس کی عدالت ہو، اس کا عدل کا تقاضا ہو، وہ بھی گن گن کے، وہ بھی چن چن کے حساب لے۔ ہم تو مسجد میں بھی دینے سے پہلے سوچتے ہیں، وعدے ٹوٹ جانتے، کئی بندے پھر دوبارہ چولیاں نہیں اندر 50 روپے واپس کر دے۔ اللہ کی راہ میں جو دو، اپنے اخلاق کو جو بہاؤ، بلا حساب دو، فائدہ پہنچاؤ اللہ کے بندوں کو۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اللہ زمین میں ان کا مستقل ٹھکانہ بنا دیتا ہے، انہیں مٹنے نہیں دیتا، ان کی قبر کی مٹی کو خراب نہیں ہونے دیتا، زمانہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ فائدہ پہنچاؤ جیسے پہنچا سکتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اپنے حسن خاتمہ کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔